سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان نماز کو نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت، ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جی نوکری شروع۔ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین بے شمار۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ دعا ہے میرے محسنین کی یہ صفحہ ادا اپنی بارگاہ میں کریم اہل بیت قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان بلاوالہ اس صفحہ ادا میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ آج بھی عظیم ہے۔ جتنی دعائیں سکیر کے دل میں لگی ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ رہے ہیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ اگر چلے سامعین کو زحمت ہو رہی ہے تو پھر ممبر باہر لگا دیتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اتنی دور گھروں سے آ بھی گئے ہیں، پھر باہر بیٹھنے کا کیا دکھ ہے، یا تو اندر جگہ نہ ہو۔ بہرحال پہلا جملہ آج کی مجلس کے حوالے سے، بابا یہ جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی سطر مجھے بتائے گی کہ مجھے اپنے عزت والے کاروان کو کس روش اقرار میں لے کے جانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے، توجہ ہے میرے دوستو، تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس کی حمد کو محمد، جس کی بلندی کو علی، جس کی عصمت کو بطول، جس کے حسن کو حسن اور جس کے مزاج کو حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خدا کی قسم تھکاوٹ ہی اتار دی ہے۔ پہلا جملہ ہی آپ نے اتنا پیارا سنا ہے۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، وہ اللہ کہ جس کی حمد محمد ہے، بلندی علی ہے، عصمت سیدہ ہے میرا، حسن حسن ہے اور مزاج حسین ہے۔ یہ جو 5 نام چون والوں، اب ایک لمحہ بھی میں نے آپ کا ضائع نہیں کیا، ڈائریکٹ میں نے بات کا آغاز کر دیا۔ یہ جو 5 نام میں نے قرآن سمجھ کے، نہیں تم چپ کر گئے ہو، میں سطر بدل دوں، یہ جو 5 نام روح قرآن سمجھ کے آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ روح قرآن سمجھ کے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا نا بھائی جان، قیمت کرو تو سطر میں آسمان سے آگے بھی کہنے جا رہا ہوں، یہی 5 اللہ کا نور ہے۔ چلو جس نے بے شک کہا اسے بھی میں کہتا ہوں واہ، ذرا شہبر مبدت کو تیار کیجیے گا، اسی سطر میں آپ کو بلواؤں گا۔ یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے۔ آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو آپ اللہ کے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو، اللہ تیری زبان میں زیادہ تاثیر عطا فرمائے۔ انتظار کرتے ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ سیدہ کا لال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، یہی 5 اللہ کا نور ہے، یہی 5 اللہ کا غرور ہے۔ اگلی سطر تو ہر حسینی کی امانت ہے، یہی 5 اللہ کا غائب ہے، یہی 5 اللہ کا ظہور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ یہ جو 5 نام میں نے
चौंक वालों तिलावत की है ना, इन 5 के बड़े अजीब और कमाल रिश्ते हैं उस वहदहू ला शरीक के साथ। पढ़े लिखे चेहरे हैं और जिम्मेदारी से बात करने का आदमी है। बड़े कमाल और अजीब रिश्ते उस वहदहू ला शरीक के साथ। पता कैसे? अब भाईजान मैं पहला रिश्ता गिनने जा रहा हूँ, फिर ये मजमे का माहौल देखेंगे। रिश्ते बड़े कमाल हैं। मसलन देखता वो है, आंखें ये। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपके झूमने के क्या कहने, आपके रिफ्लेक्सेस के क्या कहने, दाद देने के सलीके के क्या कहने। तहे दिल से शुक्र गुजार हूं भाईजान। देखता वो है, आंखें ये। सुनता वो है, दिल से शुक्र गुजार हूं। इस जुमले को शिया कौम का बच्चा बोलना चाहिए। देखता वो है, आंखें ये हैं, सुनता वो है, कान ये हैं, बोलता वो है, जुबान ये है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अच्छा, दादा आपने बड़ी कमाल दिया, लेकिन जरा रविश इदराक पर सफर भी करें मेरे साथ। मेरे साथ देखने वाले को अरबी में कहते हैं बसीर। देखने वाले को जावेद भाई कहते हैं बसीर। सुनने वाले को कहते हैं समी। देखने वाला बसीर, सुनने वाला समी। बंदे मुझे कहते हैं काफिरों, मुशरिकों, नुसैरियों, गुलू करते हो, आले मोहम्मद को हाथ से बढ़ा देते हो। अगर जनाब मुझे काफिर, नुसैरी, मुशरिक कह के अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखना चाहते हैं तो सुबह सुबह उठ के मेरा नाम लेके 5 दफा काफिर, नुसैरी, मुशरिक के फतवे दाग दिया करो। मेरी तबीयत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखने वाला बसीर, सुनने वाला समी। जुमला बदल दो, ये आंख ना होते वो बसीर ना होता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मखलूस हो गए बोले आपके सवाल। अल्लाह तुम्हें सलामत। बातें लाहौर वालों मुझे इसी तरह की आती है। इमाम हुसैन आपको सलामत है। आपको बातें ऐसी आती हैं, हमारे वालों की ऐसी बातें अच्छी लगती हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत। मिल बैठेंगे दीवाने तो फिर लुत्फ आएगा। सारे मिलाद में लगे। चले भाईजान, आपने मेरा हौसला रखा है, मेरा मान रखा है, तो मैं सदर आपके मिजाज की बदल के कहने जा रहा हूँ। सही बुखारी तक ये रिवायत में दिखा सकता हूँ जो मैं आप पढ़ने जा रहा हूँ। सुन्नी भाई मौजूद हैं तो उनकी किताब से भी दिखाई जा सकते हैं। शिया किताबों के तो बावजूद ढेर लग सकते हैं ना। मेरे साथ सुन्नी किताब सही बुखारी में भी ये लिखा हुआ। क्या अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है, मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत तक पैगाम पहुंचा दे। जो बंदा मेरी इबादत के जरिए मेरे करीब होने की कोशिश करे, मैं अल्लाह उसे कुछ इनाम देता हूँ। मालिक कौन से? अल्लाह कहता है जो इबादत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करे ना, मैं अल्लाह उस बंदे की आंख बन जाता हूँ। जागना, जागना, खुदा के लिए जागना। मैं बात आसमान से भाईजान आगे की करने जा रहा हूँ। देखना यह है कि कौन सा ज़हन कितनी बुलंदी पे बैठा हुआ है। मैं अल्लाह उस बंदे की चाचा जी आंख बन जाता हूँ। मैं अल्लाह उस बंदे के कान बन जाता हूँ। मैं अल्लाह उस बंदे की जुबान बन जाता हूँ। मैं अल्लाह उस बंदे के हाथ बन जाता हूँ। मालिक कहना क्या चाहता है? अल्लाह की आवाज़ ही वो बंदा देखता है तो मेरे जरिए कलेजे फट न जाए तो मेरी बला से फटते हैं तो फट जाए। मैं खाता भी अली का हूँ, गाता भी अली का हूँ। कोई बोले तो भी बिस्मिल्लाह, कोई नात बोले तो भी बिस्मिल्लाह। आपने हौसला न दिया होता तो जुमला न कहता। बोले हैं तो फिर जुमला ले लीजिए। मैं कह रहा हूँ जिसके जरिए बंदा देखे उसे अल्लाह कहते हैं, जिसके जरिए अल्लाह देखे उसे अली कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन आपको सलाम। जी हो, कोई तबीयत जुड़ी है जनाब ने सुना? इमाम हुसैन आपको सलाम। जिसके जरिए बंदा देखे उसे अल्लाह कहते हैं, जिसके जरिए अल्लाह देखे उसे। अच्छा, जैसे मेरी बात अच्छी नहीं लगती वो अली से ऐनुल्लाह का लक़ब छीन ले। माने बिना बारी चाहे कोई नहीं है, मान लो इसी में बेहतरी है। अल्लाह अकबर। अच्छा, बड़े कमाल और अजीब रिश्ते इन 5 के उस वहदहू ला शरीक के साथ। दूसरा रिश्ता गिनवाओ, कीमत मिलेगी। वादा वो करता है, पूरा ये करते। दावा वो करता है,
ہدیے دیتے ہیں. مثلا اب میں کچھ اس کے دعوے گنواؤں پھر آپ اس کے شبیر میں جھوم جائیں گے. دعویٰ اس کا تھا آدم سے حوا ملانے والے یہ تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک ہاتھ بھی تو نہیں ہے جو خیرات سے خالی رہ گیا. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. دعویٰ اس کا تھا آدم سے حوا ملانے والے یہ تھے. دعویٰ اس کا تھا ابراہیم کو نارے نمرود سے بچانے والے یہ تھے. دعویٰ اس کا تھا اسماعیل کو چھری کی دھار سے بچانے والے یہ تھے. اب بولو نہ بولو تمہارے ظرف نصیب اور ضمیر کی بات ہے. دعویٰ اس کا تھا طور پہ موسیٰ سے کلام کر کے کلیم اللہ بنانے والے یہ تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو بھی سلام. اللہ آپ کو حصارے بھی لائے. صبح کے ساتھ دل بولا جب امام حسین آپ کو سلام, جب دعوت اسلام عام ہونے لگی, توجہ میرے صاحب اللہ کے رسول نے کچھ خطوط لکھوائے تھے. اچھا یہ خطوط کیوں لکھوائے تھے؟ مختلف حکومتوں کے نام, مبارک شاہ, مختلف سلطنتوں کے نام, بادشاہوں کے نام. دعوت اسلام کے خطوط تھے نا. اچھا اس جملے کی قیمت چونک سے نہ ملے تو پھر دل میرا ضرور دکھے گا بھی علی ولی اللہ والا ماحول اور سطر میری زمین پہ چلی گئی. یہ خط بڑے کمال کے خط تھے, لکھوائے رسول نے تھے, لکھے اللہ کے ہاتھ میں تھے. آئے آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلام, لکھوائے رسول نے تھے, لکھے اللہ کے ہاتھ میں تھے. اسی طرح کا ایک خط نجران کے عیسائیوں کو بھی پہنچا تھا. سمجھ تو گئے ہو کہ میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں, لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. اسی طرح کا ایک خط چونگ والوں اللہ کے رسول نے نجران کے عیسائیوں کے لیے بھی لکھوایا تھا. جب نجران کے عیسائیوں کے پاس یہ خط پہنچا نا تو ان کے بابا جی 3 بڑے عالم تھے. یہ باتیں بچوں کو بتانا بڑی ضروری ہے. 3 بڑے عالم تھے. ایک کا نام تھا عاقب, ایک کا نام تھا سید, سید سادات والا نہیں, نام سید تھا. عاقب, سید, تیسرا تھا منذر. تینوں بڑے علماء پادریوں نے اپنی قوم کو کلیسا چرچ میں اکٹھا کیا اور یہ خط پڑھنا لگے. اور خط پڑھنے سے پہلے قوم سے کہتے ہیں کہ کسی آنے والے کی خبر تو عیسیٰ بھی دے گئے. شاباش شاباش, شکر گزار ہو بھائی جان. مشکل صدر بھی آپ نے سنبھال لیا, کہیں کہ اسی کی طرف سے خط نہ ہو. اللہ آپ کی زبانی سلامت رکھے. خط پڑھا, خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر خط کا نفس مضمون میں نے سمجھا لیا تو عبادت مکمل ہے. لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پڑھ دیا, آپ نے چپ کر کے سر سے گزار دیا. سانس تو لے رہے ہیں, عبادت تو کر رہے ہیں, لیکن روش ادراک پہ سفر بھی کریں. لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی نے تو لکھا تھا جو با کا نقطہ ہے. آئے آئے, امام حسین آپ کو سلامت رکھے. اور نیچے خط کی تحریر کیا تھی؟ یہ خط اللہ کا رسول لکھوا رہا ہے, دعوت اسلام کا خط ہے, مان لو تو ٹھیک. سلام ہے آپ کی معیار سماعت. یہ دعوت اسلام کا خط ہے, رسول کی طرف سے ہے, حکم رسول پہ میں لکھ رہا ہوں, مان لو تو ٹھیک, ورنہ میرے پاس آسمان سے اترا ہوا الحدید نامی لوہا ہے, آج بھی تمہاری پشتوں کو اکھاڑ سکتا ہوں. اللہ اللہ امام حسین جی کا اللہ تمہیں حصارے ولایت میں رکھے. خط پڑھا, عیسائیوں نے وفد تیار کیا. یہ باتیں بتانا ضروری ہے. محرم میں نہ پڑھی جائے تو پھر باتیں کہاں پڑھی جائیں؟ جلسے میں تو ہوتا ہی 20-25 منٹ ٹائم ہے, محرم میں تو ہوتا ہے یہ باتیں پڑھنے کے لیے. وفد تیار کیا گیا عیسائیوں کا, مدینے پہنچے. اچھا یہ بات بھی انفارمیشن کے لیے ضروری ہے بتانا اس نسل کے لیے. 18 ذی الحج 10 ہجری غدیر ہوا. توجہ, چپ کر کے سن لیجئے گا, لیکن یہ بات سنبھالیے گا, تمہاری نسل کی امانت ہے. ہر بندے کو یہ باتیں نہیں پتا. 18 ذی الحج
10 ہجری رسول نے من کن تو مولا کا اعلان فرمایا. اسی سال 10 ہجری 21 ذی الحج یعنی ٹھیک 3 دن بعد نجران کے عیسائی مدینے پہنچے تھے. تمہاری خاموشی کو تلوا کے منکر علی کے گھر نہ پھینکا تو بیوی نے مجھے ذاکری کیا عطا کی. پھر سنو 18 ذی الحج کو قدیم ہوئی, 21 ذی الحج سیم ایئر اسی سال نجران کے عیسائی مدینے پہنچے. 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا 10 ہجری 24 یعنی ایک ہی سال ایک ہی مہینے کے یہ 3 واقعات ہیں. 18 کو قدیم, 21 کو نجران کے عیسائی آئے, 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا. اور 24 اور 23 ذی الحج کے درمیان والی میر صاحب جو رات ہے نا, یہ پتہ نہیں ہے کسی کو. اب قیمت ملے گی تو پھر بات بنے گی نا. 23 اور 24 کی جو درمیانی رات ہے, یہ رات وہ ہے جب 5 تن حدیث کسا میں جمع ہوئے تھے. امام حسین تمہیں سلامت, امام حسین تمہیں حصارے میں لائق. اب یہ دینے والے کیا تھا, میرا کوئی کمال نہیں. 5 تن حدیث کسا میں جمع ہوئے تھے, یعنی رات جمع ہوئے تھے. سطر بدل دوں, رات 5 تن چھپے تھے, صبح نکل پڑے. امام حسین تمہیں حصارے ولایت میں رکھے. اچھا, انہوں نے اپنا وفد تیار کیا, مدینے پہنچے, اور مدینے سے ایک منزل پہلے انہوں نے پڑاؤ کیا. گردالود کپڑے اتارے, غسل کیا, سونے چاندی کے مرصع تاروں سے بنے ہوئے زرق پر قیمتی لباس پہنے, جواہرات لگے ہوئے ہیرے جس پر لگے ہوئے تھے سونے چاندی کے, وہ تاج سر پہ رکھے, سونے چاندی کے زیورات پہنے, قیمتی جوتے پاؤں میں پہنے, اور عمارت کی چکا چوند دکھانے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پہنچے. اب زمین پہ بات گئی تو پھر دکھ لگے گا, جب عیسائی اتنی عمارت آمیز لباس پہن کے مدینے کی گلیوں میں پہنچے نا, تو وہ جو مدینے کی گلیوں میں رہنے والے تھے وہ وہی تو تھے جو جنم جنم کے بھکاری تھے. علی کی تلوار کے صدقے نے انہیں غنی کر دیا. آئے آئے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. نعرہ تکبیر. بھائی دیکھو, دیکھ بھائی نے کتنے پیارا سا سبق دیا. تو چون والا سارا نعرہ نہیں نہ ہوئے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ علی. یا امام المنتظر. یا امام المنتظر. یا امام المنتظر. مدینے کے لوگ دیکھ نا میر صاحب, دیکھو دیکھو لباس ایسے بھی ہوتے ہیں, عمارت ایسی بھی ہوتی ہے, تاج ایسے بھی ہوتے ہیں. مسلمانوں سے پوچھنے لگے, بتاؤ تمہارے رسول کا گھر کہاں ہے, ہم نے اللہ کے رسول سے ملنا ہے. جو دعوت دے چکا نا وہ بہت نیچے کی بات ہے, جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ بہت آگے کی سرحد ہے. بتاؤ اللہ کے رسول کا گھر کہاں ہے. مسلمان پتہ نہیں کیا بولتے کہ مسلمانوں کے بولنے سے پہلے جناب ابو ذر بول پڑے, عیسائیوں تمہیں نہیں پتا اللہ کے رسول کا اپنا کوئی گھر نہیں, اس کا وہی گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے. آئے آئے, امام حسین تمہیں سلامت رکھے, تہہ دل سے شکر گزار ہوں, اس کا وہی گھر ہے. وہ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہی رسول ملیں گے. توجہ. اور خلق عظیم کے بڑے واقعات سنے ہوئے تھے رسول. خلق عظیم کے بڑے مالک, نوکروں سے پیار کرتے ہیں, غلاموں سے محبت کرتے ہیں, ہر کسی کو منہ والا بیٹا کہہ دیتے ہیں, اتنی شفقت فرماتے ہیں. اسی منہ بولے رشتوں کا تو لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے, اور ضروری ہے میں پرچہ کرواما تو پھر تسی نہ دیو. کچھ باتیں تو اشارتاً بھی سمجھنا چاہیے نا. انہی منہ بولے رشتوں کا تو لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے. جاوید عباس اور پہنچے نا مسجد نبوی کے دروازے پہ, خلق عظیم کی باتیں سنی ہوئی تھی, سونے چاندی کے لباس پہنے ہوئے تھے. سلام کیا, رسول نے رخ بدل لیا. توجہ. پھر سلام کیا,
دیا رسول نے روح پھر بدل لیا. پریشان ہوئے, مایوس ہوئے, باہر آئے, مسلمانوں سے کہنے لگے بھی تم تو کہتے تھے بھی اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک ہے, ہم نے سلام کیا, سلام کا جواب ہی نہیں دیا. مسلمانوں کے زبانوں پہ پھر تالے لگ گئے. جب تالے لگے نا تو 650 سال کے بوڑھے نے زور ولایت سے کمر کو سیدھا کیا. آئے 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 آئے, اللہ تمہیں سلامت رکھے. اب فکرہ ایک اور کہہ دوں, اتنے پروانے علی کی ولایت کے بیٹھے ہیں, زور ولایت سے سلمان نے کمر کو سیدھا کیا تو زلیخا کی جوانی نے سلام کر دیا. اللہ اکبر. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. آپ کے جو سب سے بڑا ان کا عالم تھا بابا, اس کی کلائی میں سلمان نے ہاتھ ڈالا. آواز ہی سیدھے, یہ دھیمے لہجے سے فکرہ کہوں, پتہ چلے گلے کے زور پہ بولتے ہو, لفظ کے زور پہ بولتے ہو. سلمان نے سید کی آقب کی کلائی میں ہاتھ ڈالا اور کہا سیدھے رسول کے پاس نہیں جاتے, آؤ تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لے جاؤ. آئے کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے, آؤ تمہیں نبوت کے, خدا کی قسم حق ادا کر دیا. آپ تم نے سنے گا بھائی جان, ایک ہاتھ بھی نہیں ہے جو خیرات سے خالی ہو, ایک چہرہ بھی نہیں ہے جو چمکدار نہ بیٹھا ہو میرے سامنے. اللہ کرے یہ رخسار بار میں کہ نالائن پہ بس ہوں. اللہ میرے بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سیدہ کلال تمہیں کربلا میں سجدہ نصیب فرمائے. آؤ تمہیں نبوت کے مزاج کے پاس لے چلو. علی بادشاہ کے دروازے پہ پہنچے. چلو ایک فکرہ میں یہاں تمازت ایمانی کے لیے ضرور عرض کر دوں, ہو سکتا ہے کہ برادران اہل سنت بھی میرے مجلس میں موجود ہوں, ان کے حصے کی بات ہونی چاہیے نا. یہ ایک سنی عالم اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے, چلو کتاب کا حوالہ نوٹ کرو. کتاب کا نام ہے بغیت الطلب فی تاریخ الحلب. اس میں یہ بات دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں. کیا لکھا ہے؟ سنی عالم دین ہے, بات میرے عقیدے کی ہے, بھلے چاہے وہ سنی ہے لیکن بات میرے عقیدے کی ہے. وہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں رسول کو دیکھا ہے تو اس سے سوال کرو. کیا سوال کرو؟ حَلْ رَأَيْتَ عَلِيًّا قَبْلَ محمد, کیا تو نے محمد سے پہلے علی کو دیکھا؟ شاباش شاباش شاباش, کیا بات ہے, کیا بات ہے. سنی عالم دین میر صاحب لکھ رہا ہے, بھائی جان سنی عالم دین لکھ رہا ہے, کیا تو نے محمد سے پہلے علی کو دیکھا تھا؟ اور سنی عالم دین اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے اگر وہ بندہ کہے کہ دیکھا تھا, پھر مان لو کہ اس نے رسول کو بھی دیکھا. اگر وہ کہے کہ نہیں دیکھا تو اس کے منہ پہ کہہ دینا تو جھوٹ بول رہا ہے. وجہ نیچے وہ حوالہ لکھ رہا ہے, وجہ لکھ رہا ہے, دلیل لکھ رہا ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول نے خود فرمایا تھا میں شہر ہوں, علی دروازہ, دروازے سے پہلے شہر تک جا کون سکتا ہے؟ امام حسین فضائل ایسے بھی پڑھے جاتے ہیں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. علی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور علی کس حالت میں ملے کہ ابو تراب کے سینے میں مسلح بچھا کے تحت الثری کی رگوں میں دوڑتے ہوئے, پانی کی رگوں میں بہتے ہوئے کیڑے کو علی رزق تقسیم کر رہے تھے. قیمتی صدر ضائع ہو گئی میری. چلو خیر کوئی بات نہیں, اتنی جو داد دے رہے ہو ایک کی معافی. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. علی بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نجران کے عیسائی پیر صاحب آواز دے کے کہنے لگے کہ خط آپ نے خود بھیجا ہے, دعوت اسلام آپ نے دی, ہم دعوت اسلام دیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. خلق عظیم کے مالک ہیں, اللہ کے رسول ہمارے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. جب یہ اعتراض کیے نا, سوال کیے, علی بادشاہ نے سر اٹھا کے عیسائیوں کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا. اب اس جملے کی قیمت دھیمے لہجے میں مجھے چاہیے تو پھر ہی لطف ہے. سر سے لے کے پاؤں تک وجہ اللہ نے دیکھا اور علی مسکرا کے فرماتے ہیں یہی پہن کر گئے تھے. جو تاریخ سے واقف ہے, کیا یہی پہن کر گئے تھے؟ مولا فرمایا اچھا ایک بات یاد آ گئی ہے, اگر مجھے میر صاحب دعوت دیں کھانے پر اپنے گھر, اور میں کیا کروں کہ میں 50-60 لاکھ روپیہ قرضہ اٹھا لوں, میری اوقات سے زیادہ کام ہو, کیا کروں کہ میں 3 لاکھ کا سوٹ خریدوں, 20 لاکھ کی گھڑی خریدوں, اور کوئی 50,000 روپے کرائے پہ V8 جو 2.5-3-4 کروڑ کی گاڑی ہے وہ کرائے پہ لے لوں, اور میر صاحب کے دروازے میں پہنچوں. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنی عمارت کی چکا چوند, جھوٹی عمارت کی چکا چوند دکھانا چاہتا ہوں. اسی بات کو ذہن میں رکھنا. علی مسکرا کے فرماتے ہیں یہ پہن کے تم اللہ کے روب پہ روب جمانے گئے.
जब चाहे जन्नत से मंगवा लेते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन को मैं सलामत है और फरमाते हैं ये लिबास तब्दील करो, सादा लिबास में डर जाओ। अब जो मुबारक शदी नजरान के ईसाई सादा लिबास सादगी पसंद बनकर रसूल की बारगाह में हाजिर हुए ना, वो जो रसूल पहले सलाम का जवाब नहीं दे रहे थे, अब उठ के इस्तकबाल किया। ये तहजीब है, आले मोहम्मद के घर की तहजीब है। अच्छा ये चंद लम्हों में हुआ क्या है, इतनी बड़ी तब्दीली, इनकलाब आ गया। वे पहले सलाम का जवाब नहीं दे रहे, अब उठ के इस्तकबाल कर रहे हैं। ये चंद लम्हों में हुआ क्या है? ये नजरान के ईसाइयों ने तुम्हें यही तो बताया है, रसूल मिलते ही उसे हैं जो अली से होकर आए। ओ ना आवाज बचा के घर ले जाना, क्या फायदा होगा उस आवाज का जो अली और वलीउल्लाह पे बोले। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, रसूल उसे मुंह ही नहीं लगाते जो अली के दरवाजे से होकर ना आए। ला तशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते रहो, जब तक अली और वलीउल्लाह नहीं कहोगे रसूल मुंह ही नहीं लगाते। इमाम हुसैन को मैं इशारे विलायत करें। अच्छा जी, लिबास तब्दील हो गए, रसूल ने इस्तकबाल किया, आवाज देके कहने लगे या रसूलुल्लाह कुछ बातें करने आए हैं आपसे। रसूल ने फरमाया हम आले मोहम्मद का ये वतीरा, हम 3 दिन मेहमान रखते हैं। पहले मेहमान नवाजी करेंगे, ये तहजीब आले मोहम्मद की इन बच्चों को बताने की जरूरत है। 3 दिन मेहमान रखेंगे, फिर बात करेंगे। तीसरे दिन ज़ोहराना यानी दोपहर के खाने के बाद ईसाइयों ने कहा सरकार इजाजत है कुछ पूछने। रसूल मुस्कुरा के फरमाते पता तो है मुझे कि क्या पूछने आए। सलाम है यार, सलाम है यार, सलाम है तेरे मयार समाज को, चूंग वाला खुदा की कसम तुमने खरीद लिया मुझे। पता तो है मुझे कि क्या पूछने आए, लेकिन तहजीब का तकाजा ये है कि सवाल तुम करो। पता है हमें, लेकिन तकाजा है तहजीब ये है कि सवाल तुम करो। ईसाई आवाज लेके कहने लगे किबला हम पूछने ये आए कि आप ईसा को क्या मानते हैं। तवज्जो, उठ के भी खड़े हो जाओ चुंग वालों, सतर की कीमत नहीं है, जो दोगे मोहब्बत समझ के साथ ले जाऊंगा। इसी दावत और दुआ को सैयदा की बारगाह में बतौर सिफारिश पेश करूंगा ताकि बीबी मुझे मजीद इरफान की खैरात अता करे और मैं सारी जिंदगी यूं ही अली वालों की खिदमत करता रहूं। आप ईसा को क्या मानते हैं? रसूल सर झुका के मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद मेरे सरदार की आवाज आई, कर दी ना बशरी गलती, कर दी ना बशरी गलती, कर दिया ना सवाल उलट। ये ना पूछो कि हम ईसा को क्या मानते हैं, पूछो ईसा हमें क्या मानता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, ये ना पूछो कि हम ईसा को क्या मानते हैं, सवाल ये करो कि हम ईसा हमें क्या मानते हैं। जी सरकार यही पूछने आए हैं। तो सरकार ने फरमाया हम ईसा को कुछ भी नहीं मानते, हम उसे वही मानते हैं जो वो मनवाता है। सीधी सीधी बात है, ईसा अल्लाह का बंदा है। अब ईसा बात बहस में बदल गई। चाचा जी ईसाई कहने लगे ईसा अल्लाह का बेटा है, रसूल फरमाने लगे ईसा अल्लाह का बंदा है। वो कहने लगे जी दलील इसकी ये है कि ईसा का बाप नहीं। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं आदम की न माँ है न बाप है, फिर अल्लाह का बेटा होने का वो ज्यादा हकदार है। आए आए इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। बात बहस तकरार में बदल गई ना, तो सूरह आले इमरान की 40 से 45 आयतें, मुख्तलिफ रिवायतें हैं, 40 या 45 आयतें भाईजान पे दर पे अल्लाह ने उतारना शुरू की कि रसूल आप ये आयत पढ़ते, ये आयत पढ़ते, ये आयत पढ़ते, ये आयत पढ़ते, ये आयत पढ़ते। मैंने अल्लाह से सवाल किया पालने वाले अजीब माजरा है, मनमानी तूने अपनी तौहीद है, आयत सूरह आले इमरान की भेज रहा है। शाबाश शाबाश, ये यकीन जानिए शादी ये जिक्र पे आते हैं, आप लोगों की खुशनुदी नहीं है, खुशामद नहीं है। खुशामद करने वाले पे अल्लाह लानत करे, खुशामद नहीं है। जहां भी ये जुमला कहा है ना उसकी कीमत नहीं मुझे मिली, फिर मुझे शरह करनी पड़ी तो मजमा साथ मिला है।
اب میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ سطر میں نہیں خرید لیں گے بغیر شرح کے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. پے در پہ تو سورہ آل عمران کی آیتیں اتار رہا ہے. بھیج لی تجھے سورہ توحید چاہیے تھی, منوانی تو نے سورہ توحید ہے. اللہ آواز سے کہنے لگا جاہلا تجھے یہی تو بتانا چاہتا ہوں جو مجھے منواتے ہیں سورتیں بھی انہی کے نام کی ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین تمہیں سلامت تہہ دل سے شکر گزار. سورت بھی انہی کے نام کی ہے. 45 آیتیں جب عیسائیوں نے ریجیکٹ کر دی, رسول نے آسمان کو دیکھا. اب سطر بڑی باریک ہے, مایوس نہ کرنا مجھے, داد بڑی کمال دے رہے ہو, لیکن سطر اگر یہ پہنچ گئی تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا. رسول نے آسمان کو دیکھا, پالنے والے قرآن بے بس ہو گیا ہے. عیسائی قرآن کو نہیں مانتے. اللہ کی آواز ہے میرے حبیب گھبرا نہیں, پھر انہیں لے جا جن کا بس وہاں چلتا ہے جہاں قرآن بے بس ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. امام حسین نے ہاتھوں کو اپنے روزے میں بس کرنے کی توفیق عطا کی. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. پھر کلام الہی کی بھی سب آیت نازل ہوگی. چون والوں مبارک شاہ جی, جاوید بھائی قرآن کی آیت نازل ہوگی. کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نبنوا ابناءکم ونساءکم وانفسنا وابناءکم ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب یہ کلام الہی کی آیت ہے, اس کا سلیس اور اردو ترجمہ جاوید سے سن لیجئے گا. مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا ہے, وہ سن لیجئے اور میں چاہوں آپ کی دعا کے سارے تلے. بجاج صاحب آپ باہر کھڑے ہیں, میرا کروڑ سلام ہے, ذرا اپنے مجمع کا ماحول دیکھیے گا. اللہ واسطے کہ کہنے لگا حبیب کہہ دو کہ بیچ میدان ہم ایک میدان لگا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے. حبیب کہہ دو, اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ ایک ایک مصرے کے تعاقب میں چلا جاؤں. میں نے پڑھنا ہے, آپ نے سننا ہے, بس بات دونوں پہ برابر ہو جائے گی. حبیب کہہ دو کہ بیچ میدان ہم ایک میدان لگا رہے ہیں. تمہارے بیٹوں کو بھی بلا کے ہم اپنے بیٹے بلا رہے ہیں. نصاب بھی نفسوں کے ساتھ لانا. اردو یہاں نہ سنی گئی تو پھر پاکستان میں مجمع کوئی نہیں ہے. اللہ آواز سے کہنے لگا نصاب بھی نفسوں کے ساتھ لانا. عقل یہ آیت سنا رہے ہیں, ہم اپنے انفس کے ساتھ اپنی نساء کی ملکہ بلا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین کو سلامت رکھے. ہم اپنے انفس کے ساتھ اپنی نساء کی ملکہ بلا رہے. جا رکھ مولوی کے سر پہ قرآن, سوائے اس کے ترجمہ بندہ ہی نہیں ہے. اللہ واضح کے کہنے لگا بچا کے ڈنکا جہاں میں حق کا, بچا کے ڈنکا کٹ نہ جائے وہ زبان جو آل محمد کو سلام نہ کر سکے. اللہ کہہ رہا بچا کے ڈنکا جہاں میں حق کا, غرور باطل کو نوچ لے گی. جو ہوگا جھوٹا تو یاد رکھنا ہماری لعنت دبوچ لے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. امام حسین آپ کو سلام. راضی ہو, راضی ہو بیٹا. امام حسین آپ کو سلام. جو ہوگا جھوٹا, تہہ دل سے شکر گزار. شاہی راضی ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو ہوگا جھوٹا تو یاد رکھنا ہماری لعنت دبوچ لے گی. رسول نے آسمان کو دیکھا, پالنے والے تو نے کہا ہے بیٹوں کو لے جا. توجہ, بیٹوں کو لے جا. تو نے بیٹوں کا کہا ہے, میرا سلبی بیٹا ایک ہے. تاریخ اسلام ہے, حقیقت ہے. رسول کا سلبی اور حقیقی بیٹا اس وقت زندہ تھا, موجود تھا جب مباہلہ ہوا. تو نے کہا ہے بیٹوں کو لے جا, میرا ایک ہے, بتاؤ کیا کروں. اللہ کی آوازیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جسے بنایا ہے میں نے انفس اسی کے دو نور عین لے جا. اب یہاں بھی بات کھولو تو پھر لوگ کی بات نہیں ہے. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. جسے بنایا ہے میں نے انفس, ایک ہوتا ہے اشرف, ایک ہوتا ہے شریف, ایک ہوتا ہے اشرف. جو بڑا شریف ہو اسے اشرف کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے نفیس, ایک ہوتا ہے انفس, سپرلیٹو ڈگری ہے. اللہ نے علی کو نفیس نہیں کہا, انفس کہا. ہر گل داد علی بھی کوئی نہیں ہوتی. امام حسین کو بھی سلامت رکھے. اللہ آواز سے کہنے لگا جسے بنایا ہے میں
مقصد نہیں عبادت مقصد ہے وہ اپنے وقت میں اچھی ہو گئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جسے بنایا ہے میں نے انفس اسی کے دو نور عین لے جا. جو بیٹے دیتا ہے کل جہاں کو اسی کے دو نور عین لے جا. اللہ اکبر. اللہ میر صاحب ایک سطر میں اب کہے بنا رہ نہیں سکتا. پتہ نہیں کسے اچھی لگے کسے بری لگے, کہوں گا ضرور. بندے کہتے ہیں کہ رحب والا واقعہ پڑھتے ہو, 7 بیٹے رحب کو حسین نے دیے, 7 بیٹے رحب کو حسین نے دیے, 7 بیٹے رحب کو حسین نے دیے. جاہلو بکواس بند کرو, تم 7 پہ اڑے ہوئے ہو, یہ بتاؤ یہ کس نے دیے؟ ان کی ماؤں سے پوچھو. امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے. اچھا, جو بیٹے دیتا ہے کل جہاں کو اسی کے دو نور عین لے جا. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب پریشان نہ ہو, طلوع کیا ہے خدا جنہوں نے. اس مصرے کی قیمت دے دینا, پھر کہو گے تو ڈائری بند کر دیں گے. طلوع کیا ہے خدا جنہوں نے, میں کہہ گیا ہوں تم رہ گئے ہو. اللہ کہہ رہا ہے طلوع کیا ہے خدا جنہوں نے, وہی شاہ مشرقین لے جا. حسن کو اپنا عصا بنا کے لگا کے دل سے حسین لے جا. امام حسین کو میں سلامت رکھے. بس آخری 6 مصرے اور نوکری تمام اور لاہور والوں راضی رہیے گا. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں کے 5 تن بابا جی جو پہنچے نا میدان ابتحال میں, میدان مباہلہ میں, وہ جو عیسائی اکڑے ہوئے تھے, چوڑے ہوئے تھے, ہم مباہلہ کریں گے, ہم مباہلہ کریں گے, ہم مباہلہ کریں گے. میرے بھائی بولیے گا, ہم مباہلہ کریں گے, ہم مباہلہ کریں گے. جب 5 تن پہ نگاہ پڑی نا, جو سب سے بڑا عالم تھا نا ان کا, آگے قوم کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میں منت کر رہا ہوں مباہلہ نہ کرنا, میں منت کر رہا ہوں معافی مانگ لو, جزیہ دے لو, مباہلہ نہ کرنا. عیسائی قوم پریشان ہو کے چڑھ کے کہتی ہے تمہارے کہنے پہ گھر چھوڑا, سفر کیا, بیوی بچے چھوڑے, اتنے دن پردیس میں رہے, پہلے کہتے رہے مباہلہ کریں گے, مباہلہ کریں گے, مباہلہ کریں گے, آپ کہہ رہے ہو نہیں کرنا, نہیں کرنا, نہیں کرنا, وجہ کیا ہے؟ آواز دے کے کہنے لگا جو میں نے دیکھا ہے نا وہ تم نے نہیں دیکھا. آواز آئی کیا دیکھا ہے بتا تو صحیح نا. عیسائی پادری عیسائی قوم سے خطاب کر کے کہہ رہے وہ انما کا حصار بن کے خدا کی غیرت طواف میں ہے. عقیدہ صاحب ہے تو پھر میرے ساتھ بولنے فیصلہ کون بھائی. اچھا مصر میں پڑھ کے جا رہا ہوں. اللہ تمہیں حصار ولایت میں رکھے, وہ انما کا حصار بن کے خدا کی غیرت طواف میں ہے. عیسائی کہہ رہے درود کا ایک وجود ہو کر نگاہ وحدت طواف میں ہے. قبائے سجدہ پہن کے ہر ایک ملک کی عصمت طواف میں ہے. میں کیا کروں سمجھ کے قبلہ جناب عیسیٰ کی سب عبادت طواف میں ہے. اللہ اکبر. امام حسین کو بھی سلامت رکھے. بس یوں کرو آخری 2 مصرے اور میں جا رہا ہوں تیری دعا کے سہارے تلے, راضی رہیے گا. سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے. بندے کہنے لگے, عیسائی قوم کہنے لگی آخر وجہ کیا ہے, اتنا پریشان کیوں ہو, اتنے ڈرے کیوں ہوئے ہو, اتنے گھبرائے کیوں ہوئے, چہرے کی ہمانیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ آواز دے کے کہنے لگا جو میں نے دیکھا نا وہ تمہیں بتاتا ہوں. قدر کی سانسیں اٹک گئی ہے, صرف میری سانسیں نہیں اڑی. اب میں تمہیں بتاؤں قدر کی سانسیں اٹک گئی ہے, قضا کی دھڑکن رکی ہوئی ہے. میں اپنی مریم کو دیکھتا ہوں انہی کے آگے جھکی ہوئی ہے. خوش رہو, آباد رہو.
گئی آذان، اجڑ گیا گھر بطول کا۔ میں نے فکرہ کہہ دیا، ساری رات بھی چونک والوں میں فضائل پڑھتا رہوں نا۔ مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں ہے۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس وقت ہوتی ہے؟ صرف ایک جواب ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنیں نہ رو سکے۔ آدم اللہ تقبل اللہ حضورکم۔ کوشش کرنا ایک ہاتھ سینے پہ آ جائے، دو آنسو دو آنکھوں میں تارائیں، تاکہ رسول کی بیٹی تم پہ راضی جائے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ حسین کے دین پہ کوئی خطرہ نہیں تھا، ذمہ داری سے فکر کہہ رہا ہوں۔ کریم کربلا کے دین پر لاہور والوں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جو بندے پڑھتے ہیں نا حسین کے دین پہ خطرہ تھا نہ، دلیل اس کی یہ ہے کہ جب 9 لاکھ پیاسی تلوار ایک سجدہ نہ روک سکی، اس کے دین کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ خطرہ تھا تو تیرے اور میرے دین پر۔ اب صدر جانے اور شام کی ملکہ جانے، تیرا میرا دین بچانے کے لیے حسین نے 7 سالہ ضعیفہ بیٹی کو گھر چھوڑا۔ سید ہے نا، سید نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا؟ بسم اللہ۔ عزادار کا سوال شاید تم سب تک نہیں پہنچا، میں بھائی کی بات سپیکر کے ذریعے پہنچاتا ہوں۔ سوال کرتا ہے کبھی 7 سالہ کی بچی بھی ضعیف ہوتی ہے؟ میرے بھائی یہ آل محمد کا وہ گھر ہے جہاں پہ موسم ضعیف آپ کو ملیں گے، کوئی 18 سال کی ضعیفہ، کوئی 7 سال کی ضعیفہ، کوئی 4 سال کی ضعیفہ۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ سیدو غیر سیدو، 7 سالہ کم سن بیٹی کو، ضعیفہ بیٹی کو گھر چھوڑا۔ بندے سوال کرتے ہیں کیا سیدہ سمرا سے حسین کو پیار نہیں تھا؟ مبارک شاہ جی ابھی 1 گھنٹہ پہلے فیروز والا میں یہ صدر کہی ہے، میر صاحب اس سے آگے اداروں نے مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا، چاہتا ہوں کہ ایک ماتم کی منزل تمہیں بھی عطا ہو جائے۔ کیا خیال ہے سیدہ سے حسین کو پیار نہیں تھا؟ رونے والا پیار تو اتنا تھا کہ جب وطن سے 2 میل قافلہ باہر آیا ہے نا، غریب کربلا کی آوازی عباس جی میرا مولا ذرا بہنوں کے محمل کے ساتھ گھوڑا رکھ، میں پلٹ کے بیمار کا حال دیکھا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ یہ سطریں میں اپنی عزت والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے منت کر رہا ہوں، ماتم ایسے کیجئے گا جیسے جنازے میں ماتم کرتے ہیں۔ سیدو غیر سیدو، اب جو حسین پلٹے ہیں نا واپس، سادات غیر سادات، حسین چند قدموں کے فاصلے پہ گھوڑے سے اترے، آہستہ آہستہ آرام سے چلنے لگے، قدموں پہ قدم رکھتے، تیز تیز نہیں چلا۔ ماں کی حویلی کا دروازہ زدار نہیں کھولا۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں تو سن سکے۔ دہلیز کی اوٹ سے جھانک کے حسین نے کوئی منظر دیکھا نا، جتنا بڑا صابر تھا، چیخ نکل گئی حسین کی۔ مولا تو نے کیا دیکھا؟ حسین آواز دے کے کہتے میں نے دیکھا گھر کی دیواریں تھی، سغرا کا ماتھا تھا۔ بڑا کوئی امیر مزاج بندہ ہے جو 2 محرم کو بھی ماتم نہیں کر سکتا۔ عظم اللہ حضورکم، تقبل اللہ حضورکم۔ گھر کی دیواریں تھی، سیدہ کا مادہ تھا، جہاں سر ٹکراتی تھی دیوار کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ رونے والا تیرا کیا خیال ہے؟ اکبر کی جدائی میں سر ٹکراتی تھی، حسین کی جدائی میں سر ٹکراتی تھی۔ بڑا امتحان تھا اکبر اور حسین کی جدائی بھی، لیکن یہ آل محمد ہیں، امتحان دیتے ہوئے سر دیواروں سے نہیں ٹکراتے۔ پھر سوال کرو آخر سیدہ دیواروں سے ٹکرے کیوں مارتی تھی؟ یہ راز کھلا تھا اس خط میں جو بیمار نے بابا کے نام لکھا تھا۔ اب پہلے میں خود پرسہ دیتا ہوں، پھر تمہیں ماتم کی دعوت دیتا ہوں۔ مولا میرا پرسہ قبول فرما، عزاداروں کو پرسے کی توفیق عطا فرما۔ خط پہنچا کربلا میں اس وقت جب حسین پرچی کھینچ رہا تھا، علی اکبر کے خون آلود سینے پہ بہن کا بابا نے خط کھولا،
सुगरा अल्लाह के हवाले। बीमार दुआ कर दी, अल्लाह तुम्हारे सफर को खैरियत से पुर करे। सैयदो गैर सैयदो, अब 39 चाबियां जो बीमार के सामने आ गई, एक चाबी बच गई। पता किसकी थी? एक मस्तूर हुजरे में खड़ी थी। मैं नाम नहीं लूंगा, निशानी बताऊंगा, फिर मातम जरूर करना। खाली नहीं थी, हाथों पे 9 दिन का अली असगर। रोने वालों, एक कदम सैयदा रबाब बाहर रखती है, एक कदम पीछे रखती है, सामने बीमार पे निगाह पड़ती है। रोने वालों, सामने से दरवाजे में करीम करबला ने देखा, आवाज़ ही रबाब नहीं जाना चाहती तो मेरी बहनें भाग गई है। रोने वालों, बीवी की आवाज़ ही मौला मेरी मजबूरी बन गई, सामने वो है जिसे मैं माँ बन के पाती रही हूँ। गरीब की आवाज़ ही सामान मैं करता हूँ, मेरी पोस्ट का सहारा लेके गुजर जा। और रोने वालों, बाप और बेटी ने बातें करना शुरू की। हुसैन ने इशारा किया, हाथों पे 9 दिन का अली असगर लेके जो सैयदा रबाब गुजरी है ना, अल्लाह करे मर जाऊं तो जुमला ना पढ़ सकूं। चौथे कदम पे बीबी पहुंची, तड़प के बीमार उठी, आवाज़ ही अम्मा तेरी कुछ नहीं लगती, ये तो मेरा कुछ लगता है ना, जिसे छुपा के लेके जा रही हो, ये तो मेरे हिस्से का भाई है ना। और रोने वाला, अम्मा असगर से तो मिला जा। रोने वालों, 9 दिन का भाई 7 साल ज़ईफा बहन के हाथों में आया। बीमार ने असगर को सीने पे लगाया, वो बंदा सर झुका के माफी मांगे तो शिया हो के 2 मुहर्रम को मातम नहीं कर सकता। और रोने वालों, माथे पे बोसा दिया ना, बीमार ने एक हाथ का इशारा किया, अम्मा जाओ अल्लाह के हवाले। बीवी की आवाज़ ही सुगरा, असगर मेरे हवाले करना। बीवी रो के कहती है, नहीं अम्मा, असगर तो मेरे पास रहेगा। माँ की आवाज़ ही, बेटा 9 दिन का असगर है, माँ के बगैर कैसे रहेगा। बीवी रो के कहती है, अम्मा फिक्र न कर, मैं कायनात को खिलाने वाले की बेटी हूँ, असगर की परवरिश जाने मैं सुगरा जानो। और रोने वाले, कोई कयामत का मंजर